بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وهو حبيب الرحمن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. تمام حمد و ثنا اللہ بابرکت اور لا شریک ذات کے واسطے اور درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی، جس کے لیے یہ مقامات، یہ دنیا بنائی گئی،
جو کائنات کا محور ہے، جو کائنات کا سکون ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کا نبی ہے۔ تمام دوست احباب، ایک بار خلوص نیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ تعالی علی نبی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو تقریب کا آغاز کیا ہے، جو ایک درس قرآن کا آغاز کیا ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے لے کے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس تک ایک ایک آیت کی تشریح کریں گے، ایک ایک سورت کی تشریح و تفسیر کریں گے۔ آج پہلا درس ہے جس کا آغاز ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت تسمیہ بھی بولتے ہیں، اس کو اس سے کرتے ہیں۔ آج کچھ چند باتیں، کچھ اہمیت، کچھ اس کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ میں عالم تو نہیں، میں فاضل تو نہیں، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکا میں آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کہا جاتا ہے۔ سورۃ نمل میں آیت نمبر 30 یہ نازل ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے کرتا ہوں، الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ کیوں کہا گیا تھا
حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں جو کہ ملکہ سبا کو خط لکھ رہے ہیں۔ ملکہ سبا کے نام خط لکھا، جو اس طرح شروع کیا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ اس کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور اس کا آغاز ہے اللہ کے پاک نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ آغاز کیا تھا اللہ کے نبی نے، آغاز کیا کچھ اس طرح کیا کہ بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، اور اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور اللہ کے پاک نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ نمل کی 27-30 آیت ہے۔ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ بے شک یہ خط جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے اندر دو اختلافات پائے جاتے ہیں، اختلاف رائے جیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، کہا جاتا ہے کہ ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں، یہ اختلاف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جو 114 صورتیں ہیں ان کا حصہ ہے یا نہیں، کیونکہ ہر سورت کے شروع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، جبکہ ایک سورت توبہ ہے، اس کے شروع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ اس میں دو طرح کے علماء نے دو طرح کی رائے دی ہے۔ مدینہ منورہ، بصرہ، شام کے علماء جو ہیں، ان کے اختلاف رائے کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ جس و جس جو ہے وہ سورت کو شروع کرنے کے لیے، اور یہ نشانی بتاتی ہے کہ یہاں پہ سورت جو ہے پچھلی ختم ہو گئی اور نئی سورت شروع ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ کے جو مقلد ہیں وہ بھی اسی چیز کے پیروکار ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہر سورت کا حصہ نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ماننے والے مکہ مکرمہ کے علماء، کوفہ کے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ہر سورت کا حصہ ہے، ہر سورت کا ایک جزو ہے، ایک آیت ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ الحمدللہ کا حصہ ہے۔ یہ سورت بقرہ کا حصہ ہے، یہ سورت النساء کا حصہ ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد مکہ مکرمہ کے علماء، بصرہ اور شام کے علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جس نشانی ہے کہ یہاں پچھلی سورت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یہاں سے نئی سورت جو ہے وہ شروع ہوئی۔
اسی طرح نماز کے اندر جب بسم اللہ آتی ہے، جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، مدینہ منورہ، بصرہ اور شام کے علماء ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ظاہری طور پر نہیں درج کرتے تھے، وہ منہ کے اندر پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور جو امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے، مکہ مکرمہ اور کوفہ کے علماء ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں نماز کے اندر، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر۔ یہ دو طرح کے طریقے ہیں جس میں نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھی جاتی تھی اور نہیں۔ اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کچھ نہ کچھ بات ہوگی، جو اس طرح دو طرح کے مقلد بنے ہیں، دو طرح کے فرقے بنے ہیں اس بات پہ، دو مختلف رائے ہیں اس بات میں۔ تو آئیے ہم احادیث نبوی کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق کیا رائے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق۔ صحیح بخاری سے اور مسلم شریف سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن کفار کے اندر کچھ ایک کا دنگا نام تھا رحمان فضل، وہ اس کو طنز پیش کیا کرتے ہیں، جس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نماز کے اندر آہستہ آواز سے پڑھنا شروع کر دیا اور بلند آواز سے منع کر دیا، تو پھر نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ منہ کے اندر پڑھنا شروع کر دیا آہستہ سی آواز کے اندر۔ تو اسی لیے یہ دو اختلاف رائے ہیں کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے، یہ سورۃ النمل کا حصہ ہے۔ سورۃ النمل میں یہ نزول ہوا اس کا، اس کے اندر یہ کیا وہ وحی میں آئی جب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس سورۃ تسمیہ کی بہت ساری فضیلت ہے، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ سورۃ ہود کے اندر ذکر ہے کہ جب نبی اکرم حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی کیونکہ عذاب آ رہا تھا، وہاں پہ اللہ کی نافرمانی بڑھ رہی تھی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ کشتی بناؤ۔ اب کشتی بنانے کے بعد جب عذاب قریب تھا تو حکم ہوا کہ جو آپ کے پیروکار ہیں انہیں کشتی میں سوار کرو۔ اب کشتی کے اندر اپنے پیروکاروں کو سوار ہونے کے لیے جب دعوت دے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی۔ مطلب کہ ہر چیز جو ہے اللہ کے نام سے شروع کرنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ کسی چیز کے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو برکتوں کا نزول نازل ہوتا ہے۔ اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ بے حساب برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بابرکت ہے، بہت عظیم نام ہے، دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، دنیا کو چلانے والا اللہ ہے، اس کو رزق دینے والا اللہ ہے، اس دنیا کا مالک اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور اسی طرح بہت زیادہ مہربان بھی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور بھی دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزرنے لگے تو دیکھا وہاں قبر میں مرد کو جو ہے وہ عذاب ہو رہا،
بہت پریشان ہوئے، اس پہ عذاب ہو رہا تھا. اسی طرح گھر آئے. کچھ دنوں بعد پھر قبرستان سے گزر ہوا تو اسی قبر کے جب اور سے گزرنے لگے تو دیکھا فرشتے جو ہیں وہ رحمتیں برسا رہے ہیں، نور ہی نور برسایا جا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں برسائی جا رہی ہیں. تو عجیب سا لگا. گھر آئے اور اللہ کی حضور پیش ہو کے عرض کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس دن میں جب گیا تو عذاب ہو رہا تھا، آج جب گزرا ہوں تو وہاں پہ رحمتیں ہی رحمتیں نزول ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے، وہی نازل ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، لیکن اب اس کا ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ معلم کے پاس جا کے پڑھنے لگا ہے. معلم نے اس کو بسم اللہ سکھا دیا ہے کہ پڑھ بسم اللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع کر. تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھ لیا. تو اللہ فرماتے کہ میری رحمت کو جوش آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میری رحمت کو حیا آیا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ میرا اتنا پیارا مبارک نام لینا سیکھ گیا ہے، تو اس کے باپ کے اوپر رحمتیں کیوں نہ نازل کی جائے. تو اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر پر رحمتیں برسانے شروع کر دی اور عذاب کو ہٹا دیا. تو یہ ہے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی بات سے ایک اور بات بھی نکل آئی کہ نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہو. جب وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو والدین کو اس کا ثواب دارین حاصل ہوتا ہے، اس کے اوپر رحمتیں برستی ہیں. تو یہ اس طرح صدقہ جاریہ بنتا ہے. اب قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی کھانے سے کھاؤ، اسی کھانے سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. مینز کے جس کھانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے، مبارک ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر برکتیں نازل فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی کرامتیں نازل فرما دیتے ہیں، اس میں سے بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں. یہ فضیلت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے نام کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے آتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کو آپ کے لیے برکت کا باعث بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کھانے کو رحمتیں بنا دیتے ہیں. کسی کام کو شروع کرنے لگے ہو، کسی چیز کو اٹھانے لگے ہو، کہیں جانے لگے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا رحم نازل ہوتا ہے، اس کی مہربانیاں تمہارے ساتھ ہو جاتی ہیں. جب اس کا رحم تمہارے ساتھ ہوگا، اس کی مہربانی تمہارے ساتھ ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے کام کو ٹال نہیں سکتی، تمہارے کام کے اندر رکاوٹ نہیں ڈال سکتی.
کیونکہ اس کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہوئی ہوتی ہے تمہارے کام کے ساتھ۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، اس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جو ہے وہ لگاتار کیا جائے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس جانور کا گوشت کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اگر جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ رحمت و فرا ہو جاتا ہے۔ فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم وہ کھایا کرو، اس جانور کا گوشت کھایا کرو یا اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا۔ اللہ کا نام لینے سے وہ جانور جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اسے ذبح کر لیا جائے تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں ذبح کرتے وقت جانور کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کے گوشت کو تمہارے لیے حلال کر دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہی جانور آپ کے لیے حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں رحمتیں کتنی ہیں، برکتیں کتنی ہیں۔ اب ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں جو کھانا دیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اس پہ اگر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اگر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، مطہر ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل کر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کے کھلایا جائے۔ اگر کسی کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بنایا جا رہا ہے تو اللہ کا نام لے کے شروع کیا جائے، اللہ کا نام لے کے کھلایا جائے تو وہ بابرکت اور حلال ہو جاتا ہے، رحمتیں بری ہو جاتی ہیں۔ اگر وہی کھانا آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے نام کا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تو وہ حرام۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے لیا کرے، اس سے کھانا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، مطہر ہو جاتا ہے، اور کھانا کھانے سے برکتیں بہت زیادہ نازل کر دی جاتی ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب پہلی وحی نازل کی جا رہی تھی، حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کرتے ہیں کہ اقرا، کہ پڑھو۔ معصومانہ انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آغوش میں دباتے ہیں، اللہ کا نور ٹرانسفر کیا جاتا ہے، رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اقرا،
پھر وہی جواب آتا ہے میں کیسے پڑھوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر وہی عمل دہرایا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، پھر چھوڑ کے کہا جاتا ہے ایک اور کہ پڑھو. فرماتے ہیں کہ میں کیسے پڑھوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے. اب اس بات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے نام کے بغیر کس طرح پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا نام لیے بغیر کس طرح شروع کر لیتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الخلق، اقرا بسم ربک الذی خلق. کہ اے محبوب، اے نبی پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک نہیں پڑھا جب تک اللہ کا نام شامل حال نہیں کیا گیا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی کا نام نہیں، اللہ کا نام شامل نہیں کیا، تب تک اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا. تو اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کے نام کے بغیر کسی چیز کا آغاز نہیں کیا کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین بھی یہی ہے کہ تمام مسلمان جو ہے اللہ کا نام لے کے کام شروع کیا کرے. ہر کام جب اللہ کا نام لے کے شروع کیا جاتا ہے تو انسان کے دل میں ایک کرنٹ سا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں جس پہ اللہ کا نام لے رہا ہوں. کیونکہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام درست کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے. جب کھانا کھائیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. گھر میں داخل ہوں تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. گھر سے باہر نکلیں تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا کریں. جب بسم اللہ بھی ساتھ میں پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ اور برکتیں نازل ہوں گی. جبکہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ یہ دعا پڑھا کریں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو اللہ کے نام کے ساتھ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں آپ پہ نازل کر دی جاتی ہیں، برکتیں ہی برکتیں نازل کر دی جاتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور بتایا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.